یہاں ایک مسئلہ رہ گیا مولانا کہ آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع اور شجر منہی عنہا اس کو آدم نے کھایا، لہذا آدم علیہ السلام سے معصیت کا صدور ہو گیا ملنگو، یہ تو ظالم بن گیا، تو ظالم تو نہیں بنا نا، ہو گیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَلَا تَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ظالمین کا ترجمہ نے کر دیا فَلَا تَكُونَا مِنَ النَّاقِصِينَ لِحَقِّكُمَا، یہ ظالم اب کھایا، ظالم نہیں بننا، اپنا نقصان نہیں کرنا، تو آدم نے کھایا اپنا نقصان کیا، گناہگار تو نہیں ہوا نا، لیکن ظلم کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ کو باور نہیں ہوگا کہ مجھے لیٹر آیا کہ آپ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، آپ سپریم کورٹ کے جج بنے، بولو کیا ہے، لیٹر آیا جامعہ فاروق سپریم کورٹ کی جج بنے، تو مولوی وہ کہتے کہ جی بنو 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 بنو، اب میں نہیں بنا نا، جب نہیں بنا تو سارے کے سارے مجھے کہتے کہ بھائی آپ نے تو بڑا ظلم کیا۔ تو ایک ظلم وہ ہے کہ میں کسی کو میں قتل کرتا ہوں، ایک ظلم یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، ایک ظلم یہ ہے کہ اللہ آپ کا غیبت کر لیتا ہوں، یہ ظلم ہے، لیکن یہاں تو میں نے اپنا نقصان کیا، اس کو ظلم کون کہتے، لیکن ہمارے محاورے میں کہتے ظلم تو کہتے وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی چیز کا جو مقام ہے اس کو دوسرے جگہ پر، ٹوپی میں اللہ آپ کا بھلا کریے اس کو سر پہ رکھنا ہے، اس میں کوئی پاخانہ کرتا ہے، یہ ظلم ہے۔ جوتے پاؤں میں پہنے کے اس کو تم سر پہ لگا دو اللہ آپ کا بھلا کرے، تو یہ ظلم ہے۔ عبادت اور توحید اللہ کی ہے اور تم یہ کہ بت کی عبادت کرو، یہ ظلم ہے۔ نماز پڑھنا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے بیت اللہ کی طرف، لیکن اب وہ یہ کہ مسجد اقصی منسوخ ہو چکی ہے، اب اس کی طرف تم لوگ اگر رخ کرو گے تو انک اذا لمن الظالمین، عبادت کا حق کدھر ہے، اب وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، ادھر آپ کریں گے، اب نہیں کریں گے، سمجھے؟ لیکن یہ کہ جہاں میں نے اپنا نقصان کیا اس کو ظلم کون کہتے ہیں، اس لیے یہ ظلم بمانے یہ وضع الشیء فی غیر محلہ کے نہیں ہے، یہ ظلم بمانے نقصان کے۔ نہ کھانا، اپنا نقصان نہیں کرنا، تو آپ نے کر لیا تو اپنا نقصان کیا، گناہگار تو نہیں ہوا۔ میں چیف جسٹس نہیں بنا، چیف جسٹس تو نہیں، ویسے سپریم کورٹ کے جج تو میں نہیں بنا، میں گناہگار ہوں۔ آپ مجھے بتائیں صغیرہ کا ارتکاب کیا یا کبیرہ کا ارتکاب کیا؟ آئے سمجھ ہو گیا مولانا؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ دار التکلیف کہاں ہے؟ امر و نہیں تو دنیا میں، دنیا دار الاسباب ہے، دار التکلیف ہے، یہاں معمورات پہ چلنا ہے، منہیات سے باز آ جائے۔ اگر معمور کو ترک کر دیا، منہیانوں کا ارتکاب کر دیا، پھر آدمی یہ کہ کیا ہوتا ہے اس پہ گناہ اور معصیت کا حکم لے، وہ دار البقا ہے، دار السرور ہے، دار الآخرت ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں گناہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تم کس اسٹیشن سے بول رہے ہو؟ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ آدم علیہ السلام نے اگر وہاں کھایا بھی، سمجھے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو دار التکلیف نہیں ہے، تو وہ نیکی اور گناہ کی جگہ نہیں ہے۔ جنت میں نیکی گناہ کچھ بھی نہیں ہے، نیکی گناہ کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو صرف کھانا ہے، بس کھانا ہے اور ہم بستری بمبو ہے، بس۔ آپ کو ایسا یہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا جھگڑا یہ کہ نبی معصوم ہوتا ہے بعد نبوت ہے، سمجھ رہی میں؟ اب تک نبوت ملی نہیں تھی۔ آپ کو آیا سمجھ میں؟ اب تک تو نبوت تو پھر اس کے بعد یہ کہ زمین میں ان کو بھیجا گیا۔ آیا سمجھ؟ اب تک نبوت نہیں ملی، یہ قبل نبوت ہے۔ چوتھا مسئلہ اللہ کرے آپ سمجھیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ آپ چوری کرتے اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مولوی زید چوری کرتا ہے اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کسی کو قتل کرتا ہے اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، غیبت ہم لوگ اس لیے کرتے کہ اللہ راضی ہو جائے، زنا بدکاری کرتے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی کو قتل کرتے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بولو ایسا ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے درخت کس لیے کھائے؟ کہ میں ہمیشہ اللہ کی پڑوس میں ہو جاؤں۔ اللہ اس ظالم نے قسم اٹھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ،
میں خیر خواہی دا گل تسانو ڈسان دوں، خیر خواہی کی گل آپ کو بتا رہا ہوں۔ ما نہاکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین، یہ اگر کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین۔ ارے تجھے پتا ہے بابا، پتا ہے تمہیں یہ کس لیے منع کیا؟ منع اس لیے کیا کہ کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، سمجھے؟ اور یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، ہمیشہ جنت میں، ہمیشہ 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 جنت میں رہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کس لیے کہا کہ ہمیشہ جنت میں رہو، اللہ راضی ہو جائے، اس لیے تو کھایا۔ اس کو گناہ کون کہتا؟ گناہ گار جب زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، کیا اللہ کی رضا کے لیے کرا؟ اس نے تو اللہ کے نام کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے اس نے وہ کیا، اس کو گناہ کون کہتا؟ ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے پیسے لے کر کے گھر سے نکلا، بخاری کی روایت ہے کہ اس کو دے دوں گا، فقیروں کو دے دوں گا۔ ایک مرجھا ہوا مل گیا کہ جی فقیر ہے، لے لے اللہ کے نام پہ، رات کو اس نے لے لیا۔ صبح کو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ سیٹھ صاحب نے کسی چور کو اپنا پیسے دیا۔ فرمایا ربا تیرا شکر ہے، میری نیت تو صاف تھی، میں نے فقیر سمجھا، لیکن اے اللہ ایک چور کو میرے ہاتھ سے میرا صدقہ چور میں چلا گیا، سمجھے؟ پھر پیسے لے کر کے نکلے کہ کسی کو دینا ہے، تو عاجز قسم کی خاتون مل گئی اور اس کو دے دیا، سمجھے؟ اور لوگوں کو پتہ چل گیا، صبح کو لوگوں نے مشہور کر دیا کسی زانی کو دے دیا، اس نے زانی کو، آئے سمجھے؟ پھر ربا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، لے کر کے نکلا کہ کسی فقیر کو دینا ہے، تو مل گیا کوئی محتمم، مل گیا کوئی سفیر مل گیا، سمجھے؟ اس کو دے، پتہ چل گیا کہ محتمم خود پجاروں کے مالک ہے۔ کہا یا رب، اس کو کسی نے، بخاری نے کسی نے بھی گناہ گار نہیں کہا، اس کی تعریف ہو گئی ہے، سمجھ نہیں؟ بخاری کے باقاعدہ روایت ہے۔ تو یہ غریب کھا رہا ہے اس لیے کہ میں اللہ کے پڑوسی بن جاؤں، ہم اللہ کے رہیں اور فرشتے بن جائیں، جنت سے نہ نکلے، اس کو گناہ کون کہتا؟ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں ملنگو، یہ تو گناہ تو ہے ہی نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، پانچواں یہ کہ یہ گناہ ہے، آپ گناہ اپنے اعتبار سے، نبی کے مقام کے اعتبار سے یہ گناہ ہے، فی نفسی یہ گناہ نہیں ہے۔ اس مسجد میں جوتوں سمیت اگر کوئی دور تفسیر کا طالب علم آ جائے، اس کی گرفت ہوگی کہ وہ گناہ گار ہے، وہ بے ادب ہے، بے ادب ہے۔ باہر کا اگر میرے کوئی بکری چرانے والا اگر آدمی آ جائے، وہ کوئی بے ادب نہیں ہوگا، اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اس مرتبہ کے اعتبار سے اس کو بے ادبی شمار کیا جائے گا، اس کو علم ہے اور اس کو اتنا نہیں ہے۔ آدم کے مرتبہ کے اعتبار سے آپ اس کو گناہ کہہ سکتے ہیں، لیکن تمہاری جیسے دیہاتی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ تمہیں حقیقت میں یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے کبھی افضل کو چھوڑ کر کے نبی مفضول کی طرف آتا ہے، بولو، نبی افضل کو چھوڑ کر کے کیا کرتا ہے؟ مفضول کی طرف۔ وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن نبی کے حق کے اعتبار سے وہ گناہ اس کو شمار کرتے ہیں، اس کا مقام اونچا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ مسجد میں جوتوں سمیت داخل ہو جائیں گے، بے ادبی ہو جائے گی، لیکن اگر میرا دیہاتی آ جائے، اس کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، آپ سے کہے کہ کیا کر رہے ہو، آپ کہے بھائی کیا کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی طرف سے بے ادبی ہے، سمجھ نہیں ہے؟ باقی جس نے پڑھا مڑا نہیں ہے، سنم دے استخنم سو دے، اڑے تئی نام کے اس کے لیے کوئی یہ بے ادبی شمار نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اس سے نہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں؟ تو میرے اور آپ کے اعتبار سے اپنے یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے مرتبہ کے اعتبار سے آپ اس کو بے ادبی کہہ دیں، میں فی نفسی کوئی گناہ نہیں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، ہو گیا مولانا؟ یہ جی چلے گا مولوی صاحب۔ اور ویسے یا آپ ایک چھٹی ساتویں بات عرض کرو، لا تقربوا هذه الشجرة، یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں تنزیہ کے لیے، اور نبی کراہیت تنزیہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، بیان جواز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، سمجھتا ہے؟ یہ نہیں، یہ تحریم کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ تنزیہ کے لیے۔ جیسے کہ مائع مشمس سے آپ پڑھتے ہیں کہ مائع مشمس، دھوپ پر جس کو گرم کیا گیا، منع کیا گیا کہ آپ نہ کریں، اور یہ نہیں تنزیہ کے لیے بھی نہیں، بلکہ نہیں تشفیق کے لیے۔
شفقت کے لیے کہ مائع مشمس دھوپ پر جو گرم شدہ پانی اس سے وضو نہ بناؤ اور اس سے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے ہاں اس سے وضو نہ بناؤ اور اس سے غسل نہ کرو، اس لیے کہ برس کی بیماری لگتی ہے۔ وہ نہیں تشریح نہیں ہے، مفتی فتویٰ نہیں دے گا کہ یہ شرعاً حرام ہے، جائز ہے، لیکن نہیں تشفیق کے لیے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے، آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا تھا کہ مجھے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، صرف اس درخت سے منع کیا، یہ بھی انجیر، 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 انجیر انجیر انجیر، یہ کھڑکیاں دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس نے یہ سمجھا کہ التعیین مشخص مجھے اس درخت سے منع کیا گیا، اس نے اجتہاد کیا، اس نے دوسرے سے کہا، جبکہ یہاں پر پورے 9 سے اس کے منع تھا۔ بولو، یہاں ممانعت تھی پوری 9 سے تھی، اس نے یہ سمجھا کہ ممانعت من فرد واحد، فرد واحد سے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اجتہاد، اور اجتہاد آپ کا خطا نکلا تو مجتہد کو کوئی گناہ گار نہیں کہتا، اس میں کسی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ مجتہد کو کوئی، المجتہد اذا اجتہد فاصاب فلہ اجران، مجتہد کا نشانہ صحیح لگ جائے فلہ اجران، ڈبل ثواب، اور اگر وإن اخطأ فلہ اجر واحد، تب بھی اس اپنے صلاحیت اس نے پوری خرچ کر لی، اس کو ایک ثواب ملے گا۔ اڑے آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ ہے جی مولانا، یہ ہو گیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔